You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طیب طاہر سیرت بیان ہم کر رہے ہیں، آپ لوگ محبت سے پیار سے سن رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے 3 جید صحابہ کرام، ایک ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک ہیں اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب میں ان تینوں پر گفتگو آج کروں گا، لیکن ابتداً جو کل ہماری گفتگو تھی اس کے حوالے سے بتا دوں کہ 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور جب یہ 6 لوگ مکہ پاک میں حج کرنے کے بعد دوبارہ مدینہ پاک یا اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے تو وہاں پر انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ کا کام جاری رکھا، اور نیکسٹ ایئر جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو ان کی تعداد 1 سال میں 12 تک ہو چکی تھی۔ 12 بندوں نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن ان کی انتھک محنتیں تھیں کہ آہستہ آہستہ تعداد بڑھ رہی تھی۔ اب انہیں ضرورت تھی کسی مبلغ کی، کوئی ایسا مبلغ آئے جو آ کر ہمیں دین سکھائے۔ ظاہر ہے یہ سارے نئے مسلمان تھے اور انہوں نے اب اسلام قبول کیا تھا، کس کو کیا سکھاتے، خود سیکھ رہے تھے۔ انہوں نے خط لکھا جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آقا ہمارے پاس کوئی مبلغ نہیں ہے، تبلیغ کرنے والے کو مبلغ کہتے ہیں، تو آقا آپ کوئی ایسا شخص ہمارے پاس بھیج دیں جو ہمیں دین اسلام کی اور بھی باتیں سکھائے۔ یاد رکھیں یہ ایک جنرل نالج کے حوالے سے بھی کہ اسلام کے پہلے مبلغ کا نام حضرت مصعب بن عمیر ہے۔ مدینہ پاک میں جس نے سب سے پہلے تبلیغ کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو شارع اسلام ہے نا، ان کے حکم سے جس نے سب سے پہلے اسلام کی تبلیغ کی ان کا نام حضرت مصعب بن عمیر ہے۔ اب حضرت مصعب بن عمیر کی حالات زندگی ذرا دیکھیں۔ آپ 40 سال ٹوٹل آپ نے زندگی گزاری، آپ کا انتقال ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر مکہ پاک کے سب سے مالدار گھر سے تعلق رکھتے تھے، بڑے ناز و نخرے سے آپ کی پرورش کی گئی، اعلیٰ ترین لباس حضرت مصعب بن عمیر پہنتے تھے، ہر وقت خوشبوؤں میں بسے رہتے تھے کہ جس گلی سے بھی گزرتے تھے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا مصعب گزر کے گیا ہے۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا میں نے پورے مکہ میں ایسا کوئی شخص حسین نہیں دیکھا جس طرح مصعب بن عمیر کی زلفیں حسین ہیں۔ ان کی زلفوں کی تعریف میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے۔ حضور فرماتے جیسا نفیس لباس میرا مصعب پہنتا ہے ایسا لباس بھی کوئی نہیں پہنتا۔ دار ارقم میں حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جو اسلام کی پہلی درسگاہ تھی، وہاں پر حضرت مصعب بن عمیر نے چھپ کر اسلام قبول کیا، پہلے چھپائے رکھا، بعد میں انہوں نے ظاہر کیا۔ ہوا یوں کہ ایک دن نماز پڑھتے عثمان بن طلحہ جو بعد میں خود صحابی رسول بنے اور آج تک مدینہ پاک میں حرم پاک میں مکہ پاک میں حرم کی چابیاں جس خاندان کے پاس ہیں وہ عثمان بن طلحہ کا خاندان ہے، انہوں نے دیکھ لیا کہ مصعب بن عمیر چھپ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ والدہ کو جا کر بتایا کہ آپ کا بیٹا تو محمد نامی شخص کے دین اور ان کے جادو میں گرفتار ہو چکا ہے، تو آپ اس کو واپس بلائیں۔ والدہ نے منع کیا لیکن حضرت مصعب بن عمیر نے انکار کر دیا، انہوں نے گھر سے بھی نکالا، کپڑے بھی چھینے، خوشبوئیں بھی ختم ہو گئی، اور پھر حضرت مصعب بن عمیر کے جسم پر پیوند لگے ہوئے لباس ہوا کرتا تھا۔ پہلی جو حبشہ کی طرف ہجرت تھی تو وہاں پر حضرت مصعب بن عمیر گئے، اتنا خوبصورت بندہ جس کی تعریف میرے آقا کریں، ان کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا،
تن ڈھانپنے کے لیے معقول لباس بھی نہیں تھا، لیکن میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمانے کے انقلابات ہیں۔ ایک وقت تھا کہ مصعب سب سے زیادہ نفیس لباس اور ذی نعمت انسان تھا، لیکن اس جیسا شخص کوئی مکہ میں موجود نہیں تھا۔ میرے کریم نے فرمایا کہ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں ساری آسائشوں کو ٹھکرا دیا ہے۔ 2023 میں بھی مسلمان ہیں، اپنے مفاد کے لیے اسلام کو قبول کرتے ہیں، جو پسند ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ کوئی شخص بھی آسائشیں نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ ہمارے ایمان کی یہ کمزوری ہے، ہم اتنا طاقتور نہیں ہے ایمان۔ حضرت مصعب نے کہا گھر جائے، اماں چلی جائے، میرے کپڑے لے لیں، میرے سے خوشبوئیں لے لیں، سہولتیں لے لیں، میں نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے نا، اس دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت مصعب بن عمیر کو حضور نے فرمایا جاؤ جا کر تبلیغ کرو۔ مدینہ پاک میں پہلے مبلغ حضرت مصعب بن عمیر تھے۔ آہستہ آہستہ مدینہ پاک کے اکثر گھروں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ وہ کتنے خوشبخت صحابہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی خدمت کی، پھر ان کے ہاتھ پر حضور کے غلام بنے صحابہ کرام، اور اس کے بعد دین پھیلا۔ وہ جنتوں میں کتنے مزے کر رہے ہوں گے نا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے پھر ایک خط لکھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیجئے، میں مدینہ پاک میں جمعہ شروع کروانا چاہتا ہوں۔ حضرت مصعب بن عمیر کے جواب میں میرے آقا کریم نے اجازت دی، تو حضرت سعد بن خثیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جمعے کی نماز کی ادائیگی کی گئی۔ پہلی یہ جمعے کی نماز تھی جو مدینہ پاک میں ادا ہوئی، یہ سعد بن خثیمہ کے گھر میں ادا ہوئی، اور خطیب کا نام مصعب بن عمیر ہے۔ اور اس جمعے کے خطبے کے بعد ایک بکری ذبح کی گئی، سارے نمازیوں کو سالن بنا کر کھانا بھی کھلایا گیا۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر نے اس کی امامت فرمائی۔ بدر کے میدان میں مہاجرین کی، آپ مہاجر تھے، مہاجرین کی طرف سے جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا۔ جنگ لڑی، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ احد کا میدان آیا، علم پھر حضرت مصعب کے ہاتھ میں دے دیا۔ علم کو اونچا کیے رکھا تو ایک تیر آ کے لگا، یہ دایاں بازو کٹا، تو علم جو تھا جھنڈا، علم کو جھنڈے کو علم بولتے ہیں، تو دوسرے ہاتھ میں جھنڈا پکڑا، ادھر تیر لگا، دونوں بازو کٹے، تو ایسے سینے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے والا جھنڈا آپ نے دبا لیا۔ تو وہاں پر بھی کافروں مشرکین کو گوارا نہ ہوا، ایک اور تیر لگا تو حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے۔ یہ اسلام کے پہلے مبلغ اوندے منہ پڑے ہوئے تھے، منہ کے بل پڑے ہوئے تھے۔ میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کر فرمایا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنوں میں سے کچھ ایسے جوان مرد ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو سچ کر دکھایا ہے۔ حضور اپنے صحابہ سے مخاطب ہوئے، کہنے لگے ان شہداء کی زیارت کے لیے آیا کرو۔ احد کے میدان میں جو شہداء ہیں، حضرت امیر حمزہ کی قبر مبارک کے ساتھ ہے، حضور نے فرمایا ان صحابہ کی زیارت کے لیے آیا کرو اور انہیں سلام کیا کرو۔ اور سنیں ذرا، حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا اللہ کی قسم قیامت تک جو شخص انہیں سلام کرے گا احد کے شہداء کو، یہ اس کے سلام کا جواب بھی دیں گے۔ طبقات ابن سعد ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 75 ہے۔ تو اب جب کفن دیا جا رہا تھا، دیکھیں اس حضور کے غلام کا انداز، کفن دینے لگے تو ایک چادر تھی حضرت مصعب بن عمیر کی، پاؤں ڈھکتے تو سر ننگا ہو جاتا، سر ڈھکتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے۔ حضور نے فرمایا سر کو ڈھکو۔ امیر حمزہ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا، حضور کے چچا کی، آپ کی بھی جسم مبارک پڑا تھا اور حضرت مصعب بن عمیر کا۔ حضور نے فرمایا پاؤں ننگے رہنے دو، اسخر نامی گھاس جو ہے ان کے پاؤں میں رکھو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے غلام تھے۔ اب ذرا سنیے، جب حضرت مصعب بن عمیر 40 سال کی عمر میں آپ شہید ہو گئے، جب تبلیغ کر رہے تھے تو وہاں پر ایک قبیلہ تھا بنی عبد الاشعل، یہ قبیلہ تھا، اس کا سردار جو تھا اس کا نام تھا سعد بن معاذ۔ یہ نام، یہ بعد میں صحابی بنے۔ یہ دو واقعے میں آپ کو اور سناؤں گا، ایمان کو تازگی بخشنے والے دونوں واقعات ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ انہوں نے کہا کہ مصعب جو ہے ہمارے علاقے میں دین کی تبلیغ کر رہا ہے، اسے کوئی شخص جا کر منع کرے کہ یہ یہاں سے چلا جائے، ہمارے علاقے میں آگے تبلیغ نہ کرے، یہاں سے چلا جائے۔ تو حضرت مصعب کو جب منع کرنے کے لیے سعد بن معاذ نے اپنے کزن، اپنے رشتہ دار کو اسید بن عزیر کو بھیجا، اسید جاؤ تم جا کر منع کرو۔ اسید نے جا کر منع کیا تو
حضرت مصعب بن عمیر نے کہا کہ اسید ایسا کرو کہ تم بیٹھو ہمارے پاس، ہماری گفتگو سن لو، اگر ہماری باتیں تمہیں اچھی لگیں تو قبول کر لینا، اگر بری لگیں تو چھوڑ دینا۔ حضرت اسید نے کہا کہ بات تو معقول کی ہے، سن لیتے ہیں۔ وہ بھی بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر نے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ یہ خوبصورت کلام جب کسی کے کانوں میں پڑتا ہے، کسی کے دل میں اترتا ہے، دل کی دنیا ہی بدل دیتا ہے۔ تو بس یہیں پر ہمتن گوش حضرت اسید ہو چکے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے دین اسلام کے والے سے بتایا۔ پہلا سوال اسید نے کیا کہ اب مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے دین میں داخل ہونے کے طریقہ کار کیا ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر نے فرمایا کہ جاؤ غسل کرو، پاک کپڑے پہنو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حضور کی نبوت کا اقرار کرو، تم مسلمان ہو۔ حضرت اسید نے اسی طرح کیا۔ اب جا کے رپورٹ دینی تھی نا قبیلے کے سردار کو، سعد بن معاذ کو۔ سعد بن معاذ انتظار میں تھا کہ اسید خبر لے کے آئے گا کہ اس نے مصعب کو منع کیا ہے یا نہیں۔ تو اب پوچھا گیا سعد بن معاذ نے کہ اسید کیا خبر لائے ہو؟ اسید کہنے لگے یار مجھے تو کوئی خرابی محسوس نہیں ہوتی، لیکن وہاں پر تمہارا ایک رشتہ دار بھی تھا، اسعد نامی رشتہ دار تھا، تو اس کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ لوگ حضرت مصعب کے پاس ہیں، تم جا کر دیکھو۔ سعد بن معاذ غصے میں آیا، وہ بھی چلا گیا کہ ٹھیک ہے میں مصعب کو تبلیغ نہیں کرنے دوں گا، لیکن میرا رشتہ دار اس کے ساتھ ہے تو قبیلے کا مسئلہ ہے، میں ساتھ دوں گا۔ سعد بن معاذ جا کر اس قومیت تعصب پرستی میں تھا، وہ جب گیا تو اس نے جا کر دیکھا کہ ادھر کوئی نہیں تھا۔ اس نے کہا اسید نے مجھ سے جھوٹ بول کے یہاں پہ مجھے بلایا ہے۔ کہنے لگا مصعب میں نے تمہیں کہا یہاں سے چلے جاؤ، میں نے اسید کو بھی بھیجا تھا، وہ بھی تمہیں کہہ کر گیا ہے۔ حضرت مصعب نے کہا سعد تم بھی میری بات سنو، اگر باتیں اچھی لگیں تو قبول کر لینا، نہ لگے تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے پھر یہی باتیں دہرائی، قرآن کی تلاوت کی، احادیث سنائی۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہی جملے کہے کہ مجھے بھی دین اسلام میں داخل ہونا ہے، کلمہ پڑھاؤ۔ قبیلہ عبد الاشل کے یہ دونوں اشخاص مسلمان ہو گئے، اور اپنے قبیلے میں حضرت سعد بن معاذ نے جا کر یہ کہا قبیلے والوں میرے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ قبیلے والوں نے کہا تم انتہائی پڑھے لکھے انسان ہو، انتہائی شفیق انسان ہو، رفیق انسان ہو، تم ایسا کرو جو کہو گے ہم وہ مان لیتے ہیں۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے کہا لو جی میں نے کر لیا ہے اسلام کو قبول، اب تمہیں بھی کرنا پڑے گا۔ سارے قبیلے نے حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ دونوں شخصیات کے حالات ذرا آپ اب سنیں ذرا۔ حضرت اسید بن عزیر رضی اللہ تعالی عنہ، نبی اکرم صلی اللہ، یہ دو جو صحابی نئے بنے، اب ان کے حالات دیکھیے گا ذرا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لے کے گئے ایک دفعہ، تو حضرت اسید بن عزیر قمیض اتارے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور نے جا کر اس طرح نیزہ حضور کے ہاتھ میں تھا، ایسے ٹو کر حضرت اسید بن عزیر کو کوئی جملے کہے۔ تو حضرت اسید بن عزیر وہ بڑے خوش طبع انسان تھے، خوش طبیعت کے مالک تھے، تو وہ ہنساتے بھی تھے، لوگوں کو ہنسا رہے تھے، تو حضور نے فوراً ایک ایسے کر کے نا نیزہ ایسے مارا، کھڑے ہو گئے اچانک، کہنے لگے کہ میں بدلہ لوں گا آپ سے، مجھے نیزہ لگا ہے۔ حضور نے فرمایا لے لو بدلہ۔ عرض کرنے لگے کہ ابھی آپ نے مجھے نیزہ مارا ہے نا، تو میرے جسم پہ آپ نے دیکھا قمیض نہیں دی، قمیض اتارے میں بدلہ لوں گا، اب بھی لوں گا۔ صحابہ پریشان تھے کہ یہ اسید کیا کر رہا ہے، حضور کے ساتھ ایسا معاملہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک اتاری نا، تو حضرت اسید بن عزیر نے آگے بڑھ کر مہر نبوت کو چوم لیا، لپٹ کے کہنے لگے بی ابی انت و امی یا رسول اللہ انی اردت ھذا یا رسول اللہ، میرے باپ آپ پر قربان، میں تو کرنا ہی یہی چاہتا تھا، آپ کو چومنا چاہتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اسید کی آواز اتنی دلکش ہے، جب یہ قرآن پڑھتے ہیں فرشتے اس کے قرآن سننے کے لیے آتے ہیں۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت اسید کہتے ہیں میں قرآن پڑھ رہا تھا تو مجھے بادلوں نے آ کر ایسے ڈھانپ لیا، تو میں نے یہ واقعہ جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ حضور میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو بادلوں نے آ کر مجھے گھیر لیا ہے۔ میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے اسید جب تو قرآن پڑھ رہا تھا فرشتے تیری تلاوت کو سننے اترے ہوئے تھے۔ یہ حضرت اسید بن عزیر کی زندگی کا ہی واقعہ ہے کہ
رات کو دیر تک نا حضور دین ظاہر ہے وہ تبلیغ دین فرما رہے تھے، دیر تک حضرت اسید بن عزیر حضور کی بارگاہ میں بیٹھے رہے، جانے کا وقت وہ اندھیرا تھا، ادھر تو چراغ مسجد نبی میں تھا تو اندھیرا تھا، اجازت مانگی لیکن رستے میں چلنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی، کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اتنی سی ٹہنی منگوائی، حضور نے ہاتھ پھیرا، فرمایا ٹہنی لے جاؤ، اس ٹہنی کی روشنی سے تم اپنے گھروں میں پہنچ جاؤ گے۔ حضرت اسید اور ان کے ساتھ ایک دوسرے صحابی تھے حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں ٹہنی کی دیکھیں حضور نے ہاتھ پھیرا، ٹہنی روشن ہو گئی، اس کی روشنی میں چلتے چلتے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اچھا رستے میں جب عباد کا گھر ادھر تھا، حضرت اسید کا گھر ادھر تھا، کہنے لگے ٹہنی کون لے کے جائے گا، یہ روشنی میں ادھر گیا تمہیں راستہ نہیں ملے گا۔ دونوں نے فیصلہ کیا، ٹہنی کو دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا بھی روشن ہو گیا، دوسرا بھی اسی طرح روشن تھا، دونوں گھروں کو چلے گئے۔ یہ حضرت اسید بن عزیر کی زندگی تھی۔ اب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی کمال انداز تھا۔ دیکھیں یہ اسلام کے دشمن تھے لیکن قرآن کریم اور حضور کے اخلاق کی وجہ سے یہ کیسے دین میں آئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ایک جنگ میں شریک تھے تو بازو میں تیر لگا، بازو میں تیر لگا تو خون کا فوارہ نکلنے لگا، دیکھ رہے تھے کہ میرے بازو سے خون نکل رہا ہے تو آپ نے ایک دعا کی، یا اللہ مجھے اس وقت تک دنیا سے رخصت نہ ہونے دینا جب تک میں بنو قریظہ کا انجام نہ دیکھ لوں۔ بنو قریظہ نے اسلام کے ساتھ غداریاں کی تھی، حضرت سعد کہتے تھے میں ان کو برباد ہونا دیکھنا چاہتا ہوں۔ جو ہی یہ دعا کی یہ فوارہ رک گیا، اسی جگہ پر رک گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کی، عبرت ناک شکست بنو قریظہ کو ہوئی اور غزوہ احزاب میں، اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ، پھر ہم ذکر کریں گے۔ جو ہی جس دن بنو قریظہ کو شکست ہوئی یہ خون کا فوارہ پھر جاری ہو گیا۔ اب یہ اتنا جاری ہوا کہ حالات ایسے ہو گئے کہ نزع تک پہنچ گئے۔ سنیں میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتیں اور صحابہ کرام کی جان ساریاں۔ حضور کو پتہ چلا کہ میرے سعد بن معاذ کو تکلیف زیادہ ہے، حضور گھر تشریف لے گئے۔ حضرت سعد آرام سے لیٹے ہوئے تو حضور نے ان کا اپنی گود میں ان کا سر رکھا، صحابہ کا سر، اس صحابی کا سر حضور کی گود میں، حضور بالوں میں ہاتھ پھیر رہے ہیں، سعد بن معاذ کو ہاتھ پھیرے جا رہے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائی، فرمایا دعا کرنے لگے، یا اللہ سعد نے تیرے رسول کی تصدیق کی ہے، یا اللہ یہ تیری راہ میں اس طرح جہاد کرتا رہا ہے، اس نے حق کو ادا کیا ہے، الہی اس کی روح کو اس طرح قبول فرما جس طرح تو کسی بہترین انسان کی روح کو قبول کرتا ہے۔ یہ جملے حضرت سعد نے سنے نا، گود میں سر رہے، کملی والے کریم آقا کے گود میں سر رہے، تو ایسے نظر ڈالی حضور کے چہرے مبارک